الرحمن الرحیم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، یہ شوال کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں غزوہ احد جو تھا وہ پیش آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس غزوہ میں الٹیمیٹلی تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن اس میں 70 کے قریب صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بھی اسی میں شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جو تھی غزوہ اس میں شہید ہوئے تھے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ اس میں جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ میں، اسی غزوہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابیات تھیں ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھل کر سامنے آتا ہے کہ امت مسلمہ کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوئے، ان کی جانثاری جو ہے اور فداکاری جو ہے، ان کی شجاعت، ہمت، بصالت، دلیری، دلاوری، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کے کسی رہنما، دنیا کے کسی لیڈر، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے جو ماننے والے اور ان کے جو تھے فالوور، ان میں بھی کہیں وہ وفا نظر نہیں آتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تھی۔ بنی دینار کی ایک خاتون ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی عزیز جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سے نکلتی ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہی ہیں۔ راستے میں لوگ ان کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا والد شہید ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر بندے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ تینوں شہید ہو گئے۔ اس کو جب بتایا گیا تو اس نے جواباً کیا ایمان افروز جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کو چھوڑو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا نہیں، مجھے وہ روئے زیبا دکھاؤ، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ صحابہ کرام ان کو لے گئے اور جا کے ان کو دکھایا کہ وہ دیکھیں سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ جو ہی اس نے وہ چہرہ نور، چہرہ انور کی زیارت کی تو فوری اس کے جو الفاظ تھے وہ تاریخ نے رقم کر دیے۔ کمال کے الفاظ فرمائے۔ انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلالو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اسی پہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سارے غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر تھی وہ مدینہ منورہ میں پھیل گئی غزوہ احد کے دن۔ تو کہتے ہیں ایک انصاریہ خاتون جو تھی اس نے اپنا کمر کس باندھا اور وہ دوڑتی ہوئی احد کی طرف چل پڑی۔ جب وہ راستے میں دیوانہ وار جا رہی تھی تو اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس کے والد نظر آ گئے اس کو۔ لوگوں نے کہا تمہارے والد بھی زندہ ہیں، تمہارے شوہر بھی زندہ ہیں، تمہارے بھائی اور بیٹے بھی زندہ ہیں۔ اس نے کہا اب وہ چھوڑو، مجھے ان کی بات نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ کہا میں خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ گئیں، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی تو آپ کی چادر مبارک کا جو دامن تھا اس کو تھام لیتی ہیں ہاتھ میں اور پکڑ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی شے کی اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون شہید ہو گیا یا کون بچ گیا۔ اسی طرح تیسرا ایک واقعہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جو ایک ٹانگ سے معذور تھے اور اصرار کر کے وہ جو تھے وہ اس جہاد میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے، ان کے بیٹے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا ہند بنت عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ خاتون بھی بڑی دلیر خاتون تھی۔ اس جہاد میں ان کے شوہر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ٹانگ سے معذور تھے، اس کے باوجود وہ جس دلیری بہادری سے لڑے، اور ان کے بھائی جو تھے وہ بھی عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ 4 بیٹے، ایک شوہر، ایک بھائی، ایک گھر سے 6 بندے شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو خاتون تھی یہ ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیریت سے ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ صحابیات کا جذبہ تھا۔ اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں
کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک تھی، ایک دفعہ 6 ماہ بعد کوئی قبر جو تھی بارش کی وجہ سے اس کی مرمت کرنا پڑی، ان کا جسم سلامت تھا۔ اس کے بعد پھر 30 برس بعد پھر جب قبروں کو جو تھا ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اس وقت ان کے چہرے پہ ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو جب ہاتھ ہٹایا ان کے چہرے سے تو خون جاری ہو گیا، بالکل تر و تازہ تھا 30 برس کے بعد بھی۔ اور اس میں ایک بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام اور حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قبر میں جو تھا وہ ان کا مدفن بنایا تھا۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر پاک کے پاس سے گزرا، اور یہ اپنی قبر میں تلاوت کر رہے تھے، میں نے ان کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی دیگر مفسرین نے کہا ہے یہ شہدائے احد کے بارے میں جو خاص طور پہ جو آیہ مبارکہ آئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے، وہ اپنی قبور میں تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو ہے کہ شہدائے احد جو ہے یہ قیامت تک سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ تو آج یہ جو واقعات ایمان افروز ہے، یہ آج کی ہماری مسلمان خواتین کے لیے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے میری گزارش ہے سب جو صاحبان اقتدار ہیں، جو عام لوگ ہیں، بہنیں بیٹیاں خاص طور پہ ہماری جو ہیں، وہ دعا کریں اس توسل سے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے احد کے صدقے یہ جو آفت ہم پہ آئی ہے اس کو جلد از جلد دور فرما دے، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے بازاروں کی، ہمارے کالج یونیورسٹیوں کی اللہ تعالیٰ رونقوں کو بحال کرے، اور نعرہ ضرور لگاتے رہیں، اور ایک وظیفہ آج کل ضرور پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔